ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ ماشاءاللہ جو سفر شروع ہوا تھا 25ویں روزے میں ہم پذیر ہونے والا ہے، بالکل ایسے ہی ہے، اور یہ گھڑیاں یاد آیا کریں گی، ایسے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان گھڑیوں کو ہمارے لیے باعث مغفرت اور باعث نجات بنائے۔ ڈاکٹر صاحب آج کا ٹاپک بڑا اہم ہے قیام اللیل کے حوالے سے۔ قیام اللیل اور تراویح، کیونکہ بہت سے احباب تراویح میں بھی جو ہے کچھ لوگ 12 پڑھتے ہیں، کچھ لوگ 8 پڑھتے ہیں، کچھ لوگ 20 پڑھتے ہیں، اور قیام اللیل پہلے بتا دیں کہ کتنا امپورٹنٹ ہے، کس طرح سے جو رمضان کی راتیں یا عام روٹین میں رات جو ہے اس کو گزارنا چاہیے، اور پھر طاق راتوں کی طرف تو آتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے طاق رات میں تو سب لوگ عبادت کرتے ہی کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افضل الصلاۃ و اکمل الصلاۃ علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المخلصین، اما بعد۔ علی بھائی، بہت اچھا اور بڑا عظیم ٹاپک آپ نے اس کا انتخاب فرمایا، اور جیسے آپ نے کہا کہ رمضان المبارک کے اندر ذرا اس کا زور و شور بڑھ جاتا ہے، تراویح کی صورت میں، شبینے کی صورت میں، قیام اللیل کی صورت میں۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے حوالے سے تو یہ فرمایا ہے نا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، اور پھر فرمایا کہ من قام رمضان، جس نے رمضان میں قیام کیا ایمانا و احتسابا، ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، غفر اللہ ما تقدم من ذنبی، اس کے تمام سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ حضور کا فرمان ہے۔ اب آپ نے جو سوال کیا قیام اللیل ہے کیا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ وابستہ اپنے آپ کو کرنے کے لیے ایک صورت بنائی، اور اس صورت میں 2 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنا چاہیں تو آپ نماز پڑھیں، اور جب آپ چاہیں کہ اللہ آپ سے گفتگو کرے تو آپ قرآن پڑھیں۔ ٹھیک ہے، اور اسی لیے جو رمضان کا اور قرآن کا ساتھ ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا، اور پھر جیسے طاق راتوں کی بات ہوتی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ تو قرآن کا اور رمضان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو آپ نے جو قیام اللیل کے حوالے سے کہا کہ رات کو جو ہے آپ اٹھ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نوافل پڑھیں، تراویح پڑھیں، شبینہ پڑھیں، کوئی بھی صورت اختیار کریں۔ ہمارے ساتھ ایک کال ہے، ارشاد صاحب ہیں قصور سے، ان کو شامل ٹرانسمیشن کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم ارشاد صاحب۔ جی وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ ارشاد سوال پوچھیے گا۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ بھی ایک آدمی ہے، اس کو میرے تھرو کوئی جاب مل گئی ہے۔ کیا وہ دوبارہ بولیے گا؟ ایک آدمی ہے، اس کو میرے وسیلے سے میرے تھرو کوئی جاب مل گئی ہے، تو اب وہ مجھے اس کے عوض کچھ مٹھائی کے طور پر پیسے دینا چاہتا ہے، یا مطلب ادروائز کوئی اور چیز دینا چاہتا ہے، تو وہ میرے لیے جائز ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، ہم یہ ڈاکٹر صاحب سے سوال پوچھ لیتے ہیں۔ ارشاد تھے قصور سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی صاحب کو، کسی شخص کو میرے تھرو جاب مل جائے، میں نے کہیں ریکمینڈ کر دیا یا میں نے سفارش کر دی، اس کے عوض اگر وہ مجھے کچھ تحفہ، کچھ پیسے، کچھ مٹھائی دینا چاہے تو کیا وہ جائز ہے؟ اگر تو اس کو جاب مل گئی ہے اور کوئی کمٹمنٹ ایسی نہیں ہوئی کہ میں تمہیں کچھ دوں گا یا میں کچھ لوں گا، تب اگر ویسے آپ نے تحفے کے طور پہ دیا تو وہ تو ایک الگ بات ہے۔ لیکن اگر وہ اسی محکمے میں کام کرتا ہے اور اسی محکمے میں اس نے لے کے دی ہے اور اس کے ساتھ انٹریکشن رہے گا، تو پھر یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل ولا تدلوا بہا الی الحکام، اپنے مالوں کو حکام تک مت پہنچاؤ تاکہ وہ تمہارے لیے نرمی کر سکے، لہٰذا یہ رشوت کے زمرے میں آئے گا۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس کو جاب لے کے دی ہے اور میں اس کی جگہ پہ کام کرتا ہوں، یہ میرے لیے آگے بھی مفید ہوگا۔ آقا علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آتے ہیں مال غنیمت لے کے، اور حضور کو کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ مال غنیمت ہے اور یہ میرے تحائف ہے۔ تو آقا علیہ السلام کو بڑا جلال آیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا تم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہو تو تمہیں کیوں نہیں کوئی انعام دیتا؟ تو اپنے گھروں میں بیٹھو، یہ تمہیں اپنے سیٹ کی وجہ سے ملا ہے۔ تو جو تحفے تحائف انسان کو سیٹ اور اپنے منصب کی وجہ سے ملتے ہیں وہ رشوت کے زمرے میں۔ اچھا، ایک اور چیز بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرے تھرو ملی، اب پتہ نہیں انہوں نے سفارش کی یا انہوں نے کسی اور کا حق مار کے کہا کہ آپ انہیں رکھ لیں، تو اس حوالے سے بھی میں حق مارنے والی بات تو ذرا الگ ہو گئی۔ اگر آپ نے اس نے سفارش کی ہے اور اسی محکمے میں نے کہا نا کہ وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اس کا سے بینیفٹ ہوگا اور وہ بینیفٹ لے گا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اگر ویسے کوئی محبت کے طور پہ دے دے وہ ایک الگ معاملہ، کوئی ریفرنس بھی دے دیتا نا کہ وہاں ضرورت ہے تو کوئی فون ملا۔ ٹھیک ہے، اچھا اب آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، قیام اللیل کی طرف۔ جی علی بھائی، وہ میں نے بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو سسٹم بنایا، اس میں جو آپ کے پاس فرائض ہیں نا نماز کے، یہ 5 اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نمازیں فرض کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک فرمایا
आक़िम الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. فرمایا نماز قائم کرو جب سورج ڈھلنے لگے، الی غسق اللیل، اور جہاں تک رات ہو جائے اس وقت تک پڑھے. تو یہ 4 نمازیں جو ہیں نا وہ آپ کی سورج ڈھلنے کے ساتھ شروع ہوتی ہیں. زوال کا ٹائم ختم ہوتا ہے تو ظہر پڑھتے ہیں، پھر اور ڈھلتا ہے تو عصر پڑھتے ہیں، پھر مغرب غروب ہو جاتا ہے تو مغرب پڑھتے ہیں، پھر جب رات ہو جاتی ہے ڈھل جاتی ہے تو آقا علیہ السلام کے مطابق ہم عشاء کی نماز پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر فرمایا وہ آپ نے وہ فجر میں قرآن بھی پڑھنا ہے اور فجر کو الگ کر دیا، یعنی سورج ڈھلنے سے لے کے رات تک 4 نمازیں اور 1 نماز فجر کی ہے. آگے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّتْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. حضور کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر یا رسول اللہ آپ رات کے پہر میں تہجد پڑھا کریں، نافلۃ لک، یہ صرف آپ کے لیے خاص ہے. اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم سب کے اوپر 5 نمازیں فرض تھیں، آقا علیہ السلام کے اوپر 6 نمازیں فرض تھیں. تہجد یہ جو میں نے پڑھا نا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے نافلۃ لک، یہ آپ کے لیے خاص ہے کہ آپ نے تہجد کی نماز بھی پڑھنی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تہجد کی نماز پڑھتے تھے رات کے آخری پہر میں، وہ اصل میں حضور کے اوپر فرض تھی. ٹھیک ہے. تو آپ نے جو بات کی کہ قیام اللیل، اس کو ذرا فوکس کریں. قیام اللیل سے مراد یہ ہے کہ جو نماز آپ فرائض میں پڑھتے ہیں جو فرض کے لیے، اس کو بندے بلاتے ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور جو رات کا قیام ہے اس میں آپ کو رب بلاتا ہے. سورہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے حل من سائل فاعطیہ، کوئی ہے سائل جس کو میں عطا کروں. اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پہلے آسمان پہ اللہ تعالیٰ جلوہ گر ہوتا ہے اور کہتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا، رزق مانگنے والا، اولاد مانگنے والا، کوئی ہے مجھ سے طلب کرنے والا، میں اس کو عطا کروں گا. تو قیام اللیل کا اور فرض نمازوں کا بہت بڑا ڈیفرنس ہے. فرض نمازوں میں ریاکاری ہو سکتی ہے، فرض نمازوں میں ایک اتحاد کا ایک مفہوم ملتا ہے، لیکن نوافل جو ہیں جو قیام اللیل اس میں خلوص ہوتا ہے، اس میں آپ تنہائی میں جب اللہ کو یاد کرتے ہیں تو پھر آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں.